السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس صحیح ترمذی۔ باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ کیا عورت اپنے بال کو کھولے گی غسل کے وقت؟ بال کو یعنی چٹیا کو، بال اگر گدھے ہوئے ہیں تو کیا اس کو کھولے گی؟ عورت، مرد اگر کوئی چوٹی باندھے ہوئے اس کو تو کھولنا ضروری ہے۔ عورت دفع حرج کے لیے کہ عورت کو رخصت ہے اس میں، اگر بال کی جڑ تک پانی پہنچ جاتا ہے تو کھولنا ضروری نہیں۔ عند الغسل، عند الغسل نہیں، عند الغسل۔ تو حضرت امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ کھولنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، تو تطبیق یہ ہے کہ اگر بال کی جڑ تک پانی نہیں پہنچتا ہے تب تو کھولنا واجب ہے، اتنی مضبوطی سے باندھا ہے کہ جڑ تک پانی نہیں پہنچتا، اور پہنچ جاتا ہے پانی تو کھولنا ضروری نہیں ہے، پھر کھولنا استحباب پر محمول ہوگا۔ حدثنا ابن ابی عمر محمد بن یحییٰ حدثنا سفیان بن عیینہ عن ایوب بن موسیٰ عن المقبری سعید المقبری عن عبد اللہ بن رافع عن ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قلت یا رسول اللہ، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ انی امرأۃ اشد ظفر رأسی، میں ایک ایسی خاتون ہوں کہ سر کی چوٹیاں بہت مضبوط باندھتی ہوں۔ ظفر مصدر ہے، ظفر بمعنی مظفور، یا ظفر اپنے معنی ہی پر ہے کہ سر کے وہ گتھنا جو ہے بہت مضبوط کرتی ہیں۔ افانقضہ لغسل الجنابہ، کیا غسل جنابت کے لیے میں اسے کھولوں؟ فرمایا لا، نہیں، تمہارے لیے کافی ہے کہ ان تحثی علی رأسک 3 حثیات من ماء، تو اپنے سر پر 3 لپ پانی اڈے لے۔ یہ 3 لپ کی قید احترازی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ پانی بالوں کی جڑ تک پہنچ جائے، 3 کے بجائے اگر 5 بار کرنا پڑے تو ہے، اور اگر بال اتنے کم ہیں ایک ہی بار میں پانی پہنچ گیا تو کوئی حرج نہیں، تو 3 بار یہ سنت ہوگا بس۔ اور ثم تفیضی علی سائر جسدک الماء، پھر تو بہائے اپنے پورے جسم پر پانی کو، یعنی ایسی جگہ کا ذرا پہلے خیال کرو جہاں پانی آسانی سے نہیں پہنچتا ہے۔ ٹانگوں کے بیچ کا معاملہ ہے، ناف کا معاملہ ہے، بغل کا معاملہ ہے، ایسا کیا فتطہرین، تو پاک ہو گئی، یا یوں فرمایا فاذا انتی قد تطہرتی، تو تب تو تم پاک ہو گئی، بدن کا کوئی حصہ چھوٹا نہیں جہاں سے پانی نہ بہا ہو۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے یہ حدیث حسن صحیح ہے،
اور اس پر اہل علم کا عمل بھی ہے، عمل سے بھی حدیث کو قوت ملتی ہے، عمل علماء سے۔ عورت جب جنابت کا غسل کرے، اور ویسے استحبابی غسل، ویسے ہی برودت کے حصول کے لیے غسل کرتے تو کوئی ضروری نہیں ہے، پانی پہنچے یا نہ پہنچے، اور اس نے سر کے بال کی چٹیا نہیں کھولا تو یہ اس کے لیے کفایت کرے گا یہ غسل، بعد اس کے کی ان تفیض الماء علی رأسها، کہ سر پر پانی اٹھیلے، یعنی اتنا اٹھیلے کہ جڑ تک پانی پہنچ جائے، پورے بدن میں کہیں ایک بال برابر بھی جگہ ایسی نہ بچے کہ جہاں پانی بہا نہ ہو۔ باب ما جاء ان تحت كل شعرة جنابہ، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو اسی لیے جس کے بدن پر زیادہ بال ہوتا ہے پانی زیادہ اس کو لگتا ہے، اور خاص طور سے اگر ٹھنڈک کا موسم، گرمی میں تو بدن بھیگا رہتا ہے پسینے سے تو پانی کم لگتا ہے۔ ہر بال کی نیچے جنابت ہے، مطلب یہ ہے کہ جنابت یہ نجاست حکمی بدن کے ہر حصے پر اس کا اثر ہے۔ حدثنا نصر بن علی حدثنا الحارث بن وجیح حدثنا مالک بن دینار عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طریق عن کے لیے معاصرت کافی ہے، امام مسلم کے ہاں، امام بخاری کے ہاں معاصرت کے ساتھ ساتھ لقاء بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، یعنی وہاں تک پانی پہنچنا چاہیے، لہذا بال کو دھو، فاغسلوا الشعر وانقوا البشرہ، بشرہ ظاہری جلد، اور ظاہری جلد کو خوب صاف کرو کہ کہیں کوئی چیز لگی نہ ہو ایسی کہ پانی جلد تک نہ پہنچ پائے، اس لیے خوب، اور جو بدن پر میل ہوتی ہے وہ خارج نہیں ہے، پانی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جہاں بال نہیں ہے تو وہاں یہ بھی خیال کرنا کوئی چیز ایسی تو نہیں لگی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی جلد تک نہ پہنچ پائے۔ اس باب میں حضرت علی، حضرت انس رضی اللہ عنہما سے مروی۔ ترمذی فرماتے ہیں حارث بن وجیح کی حدیث غریب ہے، اور غریب کا مطلب کہ راوی متفرد ہے اس میں، تو اس لیے کہتے ہیں آگے لا نعرفہ الا من حدیثی، انہی کی حدیث سے ہم کو یہ ہے ملا، یہ ہے تفرد۔ اور پھر دوسری چیز ہوا شیخ لیس بذالک، یہ ایسے شیخ ہیں جو اس منزل کے نہیں ہیں کہ جن پر پورا اعتماد ہو، یعنی یہ قوی نہیں۔ بعض نے اعتراض کیا کہ ترمذی کا لفظ شیخن یہ تو الفاظ تعدیل سے ہے، تو پھر لیسا بذالک یہ الفاظ جرح سے ہے، دونوں جمع کیسے ہو گئے؟ تو کہا گیا ہے شیخ سے مراد ہے شیخ کبیر، یعنی کبیر السن ہے، کہ نسیان ہو جاتا ہے، ان کو غفلت ہو جاتی ہے، اس لیے درجے۔ لیکن آگے کہتے ہیں وہ قد روی عنہ یا قد روا عنہ غیر واحد من الائمہ، متعدد ائمہ نے ان سے روایت کی، تو تعدد روایات سے ضعف منجبر ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث کا تفرد عن مالک بن دینار ہے۔
اور کہا جاتا ہے کہ حارث بن وجیح، اور یوں کہا جاتا ہے حارث بن وجبہ، وجیح کے بجائے وجبہ، یہ بھی ہے۔ باب الوضو بعد الغسل، غسل کے بعد وضو کیا کرنا ضروری ہے؟ جیسا کہ ہمارے یہاں عوام میں یہ ہے کہ وضو کر لو، تو حکم یہ ہے کہ نہیں، وضو واجب نہیں ہے، اگر غسل کے بعد وضو کر لے تو کوئی ناجائز بھی نہیں ہے مگر واجب نہیں، چلو مستحب ہے وضو کر لیا، واجب نہیں ہے۔ وہی وضو کافی ہے جو غسل کے شروع میں کیا ہے، وہ وضو کافی ہے۔ یا جب غسل کر لیا، سارے اعضائے وضو سے پانی بہہ گئے، تو اب شروع میں اگر وضو نہ بھی کیا تھا تو بھی غسل ہی سے وضو بھی ہو گیا، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدثنا اسماعیل بن موسیٰ حدثنا شریک عن ابی اسحاق عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضا بعد الغسل، غسل فرمانے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، غسل ہی میں وضو ہو گیا۔ ترمذی فرماتے ہیں یہ بہت سے اصحاب نبی تابعین کا یہ قول ہے کہ اللہ یتوضا بعد الغسل، غسل کے بعد وضو نہیں ہے وجوباً۔ باب ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغسل، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ جب دونوں ختان مل جائیں تو غسل واجب ہے۔ اس دونوں ختان سے مطلب یہ نہیں ہے کہ دو نر، دو فرد ایک دوسرے کا ختنہ دوسرے ختنے سے ٹچ کر دیں تو غسل واجب ہو جائے، نہ نہ نہ، یہاں ختانان جو ختان کا تثنیہ ہے، اس سے مراد ہے مرد اور عورت کے دونوں ختنے یہ مل جائیں، اور ختان سے مراد ہے موضع ختنہ، یعنی دونوں کی شرمگاہیں، اگرچہ مرد کا ختنہ ہوا ہی نہ ہو تو بھی، یعنی مطلب اگر ختنہ نہیں ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، جمع کرے تو غسل نہیں، کیونکہ ختنہ نہیں مل رہا، نہیں ایسا نہیں، بلکہ مراد وہ جگہ ہے۔ اذا التقى الختانان، اور التقى الختانان سے یہ کنایہ ہے جمع کی طرف، لہذا اگر ذکر میں کوئی کپڑا لپیٹ کے یا کوئی ایسی چیز اس کور اس پہ ڈال کر کے اگر جمع کرے گا تو بھی غسل ہوگا، گو کہ ختان نہیں مل رہا ہے تو بھی ہوگا، مراد وہ چیز ہے، وہ موضع ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ التقائے ختانان سے مراد ہے جمع، لہٰذا اگر عورت کے اس ختنے کی جگہ کو مرد کا ختنے کی جگہ اسے ٹچ ہو جائے بس، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہاں مراد ہے التقاء ختنان سے جمع، یعنی غیبوبت حشفہ ہو جائے یہ۔ اور یہ ختان کی قید احترازی نہیں ہے، بلکہ دبر میں بھی اگر یہ عمل کرے گا اور وہ عضو چھپ گیا تو بھی غسل واجب ہے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے میقات میں اس کو واضح طور پہ ذکر فرمایا۔ تو یہ مردوں کا ختنہ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مخصوص چمڑا ہوتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ عورت کا ختنہ یہ ہے کہ وہ جو اس کا فرج خارج ہے وہاں پر اس کے نیچے جو فرج داخل کی طرف جاتے ہیں، فرج داخل میں جو چمڑا ہے جو مرغی کے کلغی کی طرح سے ہوتا ہے، اس کے چونچ پہ جو ابھرا رہتا ہے، تو اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، تو یہ عورت کا ختنہ ہوتا تھا۔
تو عرب میں ایسا تھا، آج یہ طریقہ نہیں ہے، تو ہمارے یہاں ذرا اس کو تعجب سے سمجھاتا ہے۔ اور پھر اگر ختنہ ہو نہ ہو، مراد ہے وہ موضع، وہ جگہ، لیکن ختنہ جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، ایسے عورتوں کے لیے ایک فضیلت ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ مراکش کی خواتین کا معاملہ ختنہ ہی شدہ رہتا ہے۔ اذا التقى الختانان وجب الغسل، یعنی انزال ضروری نہیں ہے، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یا ایک کا انزال ہوا دوسرے کا نہیں ہوا، غسل دونوں پر واجب ہو جاتا ہے۔ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت اذا جاوز الختان الختان، پہلا مرفوع ہے دوسرا منصوب ہے، جب ایک ختنہ دوسرے ختنے میں تجاوز کر جائے یعنی غیبوبت حشفہ ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ہم نے بتایا کہ ختنہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ جگہ، وہ چیز، اور وہ ختان میں ہو یا دبر میں ہو، دونوں کا معاملہ۔ فرماتی ہیں فعلتہ، یعنی تجاوز ختان کا معاملہ میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا، تو ہم نے غسل کیا، غسل واجب ہو، انزال ہو نہ ہو۔ اس باب میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمرو، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہم سے بھی روایات ہیں۔ حدثنا حناد حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، موجبات غسل سے ہے جمع۔ ترمذی فرماتے ہیں صدیقہ کی حدیث حسن صحیح ہے، کہتے ہیں اور یہ حدیث صدیقہ سے یوں بھی مروی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ، متعدد طرق سے ہے کہ اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل۔ یہی قول اکثر اہل علم صحابہ کا ہے، ان میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولائے کائنات، خلفائے اربعہ، چار یار، صدیقہ، اور فقہائے تابعین کا، ان کے بعد تبع تابعین کا، جیسے سفیان ثوری، شافعی، احمد، بلکہ مالک، بلکہ سب سے افضل ائمہ اربعہ میں امام اعظم، ان سب کا قول ہے قالوا اذا التقى الختانان وجب الغسل، جب مرد اور عورت کے ختنے آپس میں ملیں یعنی جمع ہو، یعنی غیبوبت حشفہ ہو تو غسل واجب ہے۔ باب ما جاء ان الماء من الماء، یہ باب اس سلسلے میں جو حدیث میں آیا ہے کہ انما الماء من الماء، پہلے ماء سے مراد غسل ہے، دوسرے ماء سے مراد منی ہے، یعنی غسل واجب ہوتا ہے منی کے سبب، من سببیہ، یعنی انزال اگر نہ ہو تو غسل واجب نہیں۔ یہ حدیث جو ہے اوپر والی حدیث سے منسوخ ہے، یہ حدیث پہلے کی ہے، ابتدائی اسلام میں یہ تھا معاملات، رخصت تھی، تھوڑا نرمی تھی کہ جب تک انزال نہ ہو، اور اب غیبوبت حشبہ ہی قائم مقام انزال کے ہو گیا ہے، کیونکہ نظروں سے وہ غائب ہے، کبھی تھوڑا سا انزال ہوتا ہے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جیسے نوم کو ہی ناقص قرار دے دیا گیا کہ سو گیا تو ہوا کا خروج ہوتا ہے، پتہ کبھی نہیں چلتا ہے۔ سفر یہ کو قائم مقام مشقت کے قرار دے گا۔
ان الماء من الماء. یہ بھی صنعت جناس ہے کہ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے، ماں کا لفظ استعمال کیا، ایک ماں سے مراد کچھ اور، دوسرے ماں سے کچھ اور. حدثنا احمد بن منی حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري ابن شهاب الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام. یہ انزال کے سبب غسل کا وجوب یہ شروع اسلام میں رخصت تھی، اس کے پہلے غسل نہیں واجب ہوتا تھا، پھر اس رخصت سے منع کر دیا گیا. یعنی اب مطلقاً جماع سے غیبوبت حشفہ ہو گیا، غسل واجب ہے، انزال ہو یا نہ ہو، یا ایک کا ہو دوسرے کا نہ ہو. حدثنا احمد بن منی حدثنا ابن المبارک حدثنا معمر عن الزہری بهذا الاسناد مثلہ. دوسری ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے. انما كان الماء من الماء فی اول الاسلام، ابتداء اسلام میں ایسا حکم تھا، پھر اس کے بعد منسوخ ہو گیا. ایسی ہی روایت بہت سے صحابہ سے ہے، ان میں ابی بن کعب، رافع بن خدیج، اور اس پر عمل اکثر اہل علم کا ہے کہ جب مرد عورت سے جماع کرے فرج میں، یہ قید احترازی نہیں ہے، یا دبر میں، تو دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے. وَإِن لَّمْ يُنزِلَا، اگرچہ انزال نہ ہوا ہو، منی کا خروج نہ ہوا ہو. بقیہ رطوبت فرج وہ تو موجبات غسل سے ہے بھی نہیں. حدثنا علی بن حجر اخبرنا الشریک عن ابی الجحاف عن اکرمہ مولا ابن عباس عن ابن عباس قال انما الماء من الماء فی الاحتلام. یہ دوسری توجیہ ہوئی. پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ الماء من الماء یہ حدیث منسوخ ہے اذا جاوز الختان الختان سے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہے، یہ انما الماء من الماء احتلام سے متعلق، یعنی خواب اگر دیکھا تو غسل اس وقت واجب ہوگا جب تری پائے بیدار ہونے کے بعد. تو بلکہ اگر احتلام یاد نہ ہو اور تری پایا، منی پایا، تو بھی غسل واجب ہے. انما الماء من الماء. ترمذی فرماتے ہیں میں نے جارود کو یہ سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضرت وکی کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حدیث ہم کو صرف شریک کے پاس ملی. اور ایسے اس باب میں اس سلسلے کی اگرچہ الفاظ یہ نہ ہوں، روایت عثمان ابن عفان کی، علی ابن ابی طالب کی، زبیر، طلحہ، ابو ایوب انصاری، ابو سعید خدری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات نے فرمایا الماء من الماء ای الغسل من المنی. اور ابو جحاف جو راوی ہیں ان کا نام ہے داؤد بن ابی عوف، اور حضرت سفیان ثوری جو نقاد حدیث میں سے بھی ہیں، ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کو ابو الجحاف نے ہم سے حدیث بیان کیا، وَكَانَ مَرْضِيًّا، اور یہ پسندیدہ تھے، یعنی قابل قبول تھے، ان کے اندر ضعف نہیں تھا، ان سے روایت لینے میں کوئی تردد نہیں تھا. کان مرضیًا، محبوب تھے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.